Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. آکے میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں ظاہراً اس جگہ پہ کسی اور جگہ پہ، لیکن ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں بے انتہا برکات ہیں، بے انتہا برکات۔ اگر کوئی فرمان معصوم کو پڑھتا ہے تو لازماً اس کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے معصوم کو اور زیادہ جاننے کی۔ 93-94 کی بات ہے کہ برمنگھم میں جب میں اس زمانے میں کالج میں تھا تو ایک عیسائی تھا 100 میکسمز حدیث کی کتاب آف علی بن ابی طالب، امام علی علیہ السلام کی 100 احادیث، مختصر احادیث، کتاب چاہ تھا بکلیٹ عربی اور اس میں انگلش لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں لے سکتا ہوں، فری بانٹ رہے تھے ایک ساتھ۔ اس نے وہ کتاب لی اور اس کے بعد پڑھنے لگا۔ جب پڑھنے لگا تو اس کے اندر اتنی کشش پیدا ہوئی، کہا کہ اور کتابیں موجود ہیں علی بن ابی طالب کی، میں علی بن ابی طالب کی اور زیادہ فرامین پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اور زیادہ ان کو حدیث کی کتابیں دی، یہاں تک کہ آخر میں اس نے وہ اتنا عاشق امیر المومنین ہو گیا، کہا کہ میں اور کوئی بڑی کتاب ہو مجھے ان کی پڑھنی ہے تو نہج البلاغہ دی گئی۔ نہج البلاغہ دی، کہا کہ اگر تمہیں پسند آئے تو اوروں کو بھی دینا، کہا ٹھیک ہے۔ اتنا عاشق ہو گیا کہ اس نے 4 مہینے میں 1/3 نہج البلاغہ حفظ کر لی تھی۔ اور وہ خود کہتا تھا بعد میں جب وہ شیعہ ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں جہاں جاتا تھا اپنے دوستوں میں، عیسائیوں میں، کرسچنز کے درمیان میں، تو سب کہتے تھے اب وہ آ رہا ہے علی بن ابی طالب کو سنائے گا۔ جہاں جاتا تھا سب کہتے تھے بس اب علی بن ابی طالب کو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ آ رہا ہے یہ علی بن ابی طالب ہی کو سنائے گا۔ تو بیٹھتا تھا، علی نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، یہاں تک کہ وہ اتنا عاشق نہج البلاغہ ہوا کہ وہ خود سے کہنے لگا اس شیعہ نوجوان سے کہ میں علی بن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابھی کیونکہ ہمیں تو قدر نہیں ہو پاتی نا نہج البلاغہ کی، کیونکہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں گھر میں بچپنے سے نہج البلاغہ دیکھی۔ کہا میں علی بن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بھی بہت تیز لڑکا تھا، اس نے کہا آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں۔ اس نے کہا اگر بتا دیا کہ شہادت ہو گئی ہے تو پھر یہ اسلام کی طرف نہ آئے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں۔ مسجد میں لے کے آئے، ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ مولانا صاحب سے ملنے۔ کہا میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اسلام میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف علی بن ابی طالب سے ملنا ہے۔ یہ تمہیں علی بن ابی طالب سے متعلق بتائیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ کبھی میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا، فیق صف الکنسی، اور اس کے بعد میں نے بہت زیادہ احادیث پڑھی ہیں علی بن ابی طالب کی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ان سے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر یہ بتاؤں کہ ان کا 100 سال پہلے انتقال ہو گیا تو کیا کہو گے؟ کچھ دیر سوچتا رہا، کہنے لگا کوئی 100 سال پہلے آج کے زمانے کی باتیں کر سکتا ہے؟ نہیں پہنچا پا رہا بات۔ کہ کوئی 100 سال پہلے آج کے زمانے کی بات کر سکتا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ جب میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے جینے کے اصول سکھا رہے ہیں، مجھے سوسائٹی میں بسنا سکھا رہے ہیں۔ کہ نہج البلاغہ 100 سال پہلے کیسے کوئی ممکن ہے کہ 100 سال پہلے گزرا اور آج کے زمانے کی ایسے حالات کو جانتا ہو جیسے علی جانتے؟ اور اگر میں کہوں کہ 200 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا کہو گے؟ تو چپ ہو گیا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ 200 سال پہلے کوئی آدمی گزرا ہو جس کا کلام نہج البلاغہ ہو۔ اور اگر کہوں 500 سال پہلے تو کہا مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ کہ نہیں، اگر کہوں 1000 سال پہلے گزرا ہے تو اب خاموش ہو گیا، جواب ہی دینا بند کر دیا اس نے۔ اور اگر کہوں 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب نامی ایک انسان گزرا اور اس نے یہ کلام کہا، کہ مجھے تعجب ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی آدمی کا ان کی شہادت 1400 سال پہلے ہوئی ہے۔ کہ یہ کون تھے؟ کہ یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے بھائی تھے، ان کے وصی تھے، ان کے وزیر تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ اب جاننا چاہتے ہو اسلام سے متعلق؟ کھڑا ہوا، اٹھا اور باہر چلا گیا۔ 1-2 ہفتے تک بالکل غائب رہا، اس کے بعد آیا، کہا میں نے بہت سوچا ہے اور اب سوچنے کے بعد مجبور ہوا ہوں کہ میں اس دین کو سمجھنا چاہتا ہوں جس دین کے پیشوا کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ فرمان معصوم کی اتنی زیادہ اس لیے تاکید کی گئی ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ایک غیر مسلم سمجھ سکتا ہے کہ کلام معصوم جو ہمارے پاس ہے خزانہ، اس کی ارزش کیا ہے۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ عزیزان گرامی، اس کے بعد وہ مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ میرا نام میں ایسا رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کوئی علی کی غلامی آنی چاہیے، تو اس نے اپنا نام رکھا عبد العلی مہدی۔
عبدالعلی مہدی. اب سے یہاں مراد یعنی غلام جس کو آپ کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی اس نے اپنا نام رکھا عبدالعلی، یعنی میں علی کا غلام ہوں، کیونکہ نہج البلاغہ سے متاثر تھا. اور 6 مہینے میں مسلمان ہونے کے بعد شیعہ بچوں کو نہج البلاغہ پڑھایا کرتا تھا. پتہ نہیں اب تک کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، کتنے نہیں ہیں. فرمان معصوم کی بے انتہا تاکید کی گئی، اس لیے کہا کہ 40 احادیث ضرور حفظ کرو. بے انتہا تاکید ہے، فرمان معصوم کو ضرور سیکھو، پڑھو، سیکھو، اس کی برکات ہے. انسان کی دانائی بڑھتی ہے، حکمت بڑھتی ہے جب فرمان معصوم کو کوئی حفظ کرتا ہے اور سیکھتا ہے. خصوصاً نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. تیسرا حصہ کلمات قصار ہے، مختصر احادیث ہے، 480 مختصر احادیث ہیں. بعض بہت طولانی ہے اس میں بھی، لیکن زیادہ تر مختصر. جیسے القناعۃ مال لا ينفد، قناعت وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. قناعت، کنٹینٹمنٹ از اے ٹریجر دیٹ نیور اینڈز. کنٹینٹمنٹ یعنی قناعت ایک ایسے خزانے کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. ہر دولت ختم ہو جاتی ہے لیکن مولا فرماتے ہیں قناعت کبھی ختم نہیں ہوتی. پتہ نہیں کس حد تک لوگ ہیں میرے ساتھ. عزیزان گرامی فرمان معصوم کی بہت تاکید ہے. ایک ابھی انتقال ہو گیا گزشتہ برس یا اس سے پچھلے برس 1-2 سال پہلے، جارج جورڈک، بہت بڑا ایک عیسائی رائٹر تھا، کرسچن رائٹر تھا لبنان کا، جس نے عربی میں جناب امیر سے متعلق بہت کتابیں لکھی. اور سب سے زیادہ مشہور سی کتاب جو ہے وہ دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے، الصوت العدالت الانسانیہ، عربی میں کتاب لکھی تھی اور انگلش میں ترجمہ ہوئی. انگلش میں اس کا وہ بریف ٹرانسلیشن ہے جو 400 صفحوں میں چھپا ہے. اصل کتاب 5 جلدوں میں ہے. اس نے جناب امیر کو کب اس نے پڑھنا شروع کیا؟ کہا مجھے جگہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے اچانک ایک شیعہ نے کہا کہ بھئی آپ بہت اچھا بولتے ہیں. لبنانی، عربک سپیکنگ تھا. تو کہا میں آپ کے لیے نہج البلاغہ لے کے آیا ہوں. کہا یہ کسی کتاب ہے؟ کہا یہ علی بن ابی طالب کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. غور سے سنیے گا تمام حضرات. کہا اچھا یہ نہج البلاغہ علی بن ابی طالب کا کلام ہے؟ کہا کتنے 100 سال پہلے یہ کلام لکھا گیا؟ کہا 1400 سال پہلے. تو کہا میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، اپنے ذہن میں سوچا 1400 سال پہلے ایک آدمی نے کچھ لکھا ہے، میرے کس مقصد کا، کس کام کا، میرے کسی درد کے لیے نہیں. کہا میں گھر گیا، میں نے کتاب کو رکھ دیا، کھولا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں. کہ ایک دن ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا کوئی کتاب پڑھنے کے لیے، کیونکہ عالم تھا، بہت فاضل آدمی تھا. کہ میں نے نہج البلاغہ ایک جگہ سے کھولی، ایک خطبہ دیکھنے لگا درمیان سے. تو خطبہ تھا کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. کہ جملہ پڑھا، میں نے فوراً کتاب کو بند کیا، رکھ دیا. کہ یہ آدمی کو سائنٹسٹ ہے، اس کو یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ہر چیز کو پانی سے خلق کیا. پانی سے کہاں چیزیں خلق ہوئی ہیں؟ میں اس بات پہ ناراض ہوا، میں نے کتاب کو رکھ دیا. کہ ٹیلی ویژن بیٹھا دیکھ رہا تھا، نیشنل جیوگرافیکل چینل عربی کو دیکھ رہا تھا. اس میں ایک جملہ آیا کہ ہر چیز جو کائنات کے اندر موجود ہے اس کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے. کہ جب میں نے سائنس سے یہی جملہ سنا تو مجبور ہو گیا کہ میں دوبارہ نہج البلاغہ پڑھوں کہ وہ علی جس کے زمانے میں سائنس تھی ہی نہیں، وہ سائنس کے وہ فارمولاز بتا رہے ہیں جو آج 1400 سال بعد دریافت ہوئے ہیں. کہ پھر میں نے اول سے آخر تک نہج البلاغہ کو 1 مرتبہ نہیں 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا. اور اس کے بعد پھر میں نے کتاب لکھی الصوت العدالت الانسانیہ. اگر انسانیت کی عدالت کی آواز کو دیکھنا چاہتے ہو تو 1 مرتبہ علی کو دیکھ لو. انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے. دا وائس آف ہیومن جسٹس. ہیومن جسٹس کی اگر آواز دیکھنا چاہتے ہو تو وہ علی بن ابی طالب ہے. اس کا جملہ ہے کہ تاریخ میں ظلم، شدت ظلم کی وجہ سے بہت سے افراد قتل کیے گئے ہیں، لیکن شدت عدالت کی وجہ سے صرف علی بن ابی طالب کو شہید کیا گیا. فرمان معصوم